السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احیاء ولکن لا تشعرون۔ صدق اللہ العظیم۔ یہ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 154 ہے۔ چونکہ یہ محرم کا مہینہ ہے اور اس آیت کا تعلق جو ہے شہید فی سبیل اللہ سے ہے، یعنی حقیقی شہید کون ہے؟ چونکہ ہمارے یہاں شہادت کے متعلق بہت سارے غلط فہمیاں ہیں، لہذا یہ آیت اور اس قسم کی آیتیں یہ واضح کرتی ہے کہ اللہ کے یہاں اصل شہید کون ہے۔ انشاءاللہ ہم ان آیتوں کے ذریعے سے جاننے کی کوشش کریں گے۔ آیت کا مطلب یہ ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ۔ وَلَا تَقُولُوا، مت کہو، مت بولو، لِمَن يُقْتَلُ، جو قتل کیے گئے، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں۔ یہ ذہن میں رکھیے آپ، یعنی شہادت کے لیے یہ لازم ہے کہ وہ مقتول فی سبیل اللہ ہونا ضروری ہے۔ اللہ کے راستے میں، اللہ کی جد و جہد، اسلام کی بقا، اشاعت اور اس کی ترویج میں اگر اس کی جان جاتی ہے اسلام کے دفاع میں، تو پھر وہ حقیقی شہید ہے۔ وہ قرآن جو شہید بیان کیا ہے اس کے اوصاف یہی ہے۔ ان کو مردہ مت کہو، وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ اموات۔ اموات کے معنی کیا ہے؟ موت، موت کی جمع ہے اموات، مردہ مت کہو، وہ مر نہیں گیا۔ کیوں؟ پھر اس کی موت کیسی ہے؟ بل احیاء، وہ زندہ ہے، بلکہ وہ زندہ ہے۔ اب ان کی زندگی کیسی ہے؟ وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ۔ اب اس کے بارے میں بتا دیا گیا کہ وہ جو زندگی ہے اس کا شعور، اس کا ادراک، اس کا فہم تم کو نہیں ہے۔ تم جو ہے نا نہیں سمجھ سکتے ان کی زندگی کیسی ہے، وہ زندہ ہے۔ اب دیکھیے آپ، ایک اور آیت ہے سورہ آل عمران، آیت نمبر 169، 170، 171۔ قرآن کو جب تک ایک آیت سے دوسری آیت کا موازنہ کرتے ہوئے، جوڑتے ہوئے اگر ہم سرسری طور پہ جلد نتیجہ نکالیں گے تو بات پوری طرح واضح نہیں ہوتی۔ ایک آیت دوسری آیت کی معاون ہے، مددگار ہے، خلاصہ ہے، تفسیر ہے۔ چنانچہ یہاں پر جو بتایا گیا وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، تم کو شعور نہیں ہے، ان کی زندگی، ان کی حیات کیسی ہے تم کو نہیں معلوم ہے۔ اب اس آیت میں تھوڑا سا خلاصہ ہے، دیکھیے آپ، آیت نمبر 169 سورہ آل عمران۔ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا۔ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا، یہ گمان ہرگز مت کرو، یہ مت سمجھو۔ کیا ہے؟ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، جو اللہ کے راستے میں قتل کر دیے گئے، مار دیے گئے، ان کو تم مردہ مت سمجھو، امواتا، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہے۔ اب دیکھیے آپ، وہاں پر وہ جو بتایا گیا تھا وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، تم کو شعور نہیں ہے، یہاں پر اس کا خلاصہ ہو گیا۔ دیکھیے آپ، بل احیاء عند ربہم یرزقون، وہ زندہ ہے، مگر کہاں ہے زندہ؟ عند ربہم، اپنے رب کے یہاں، یرزقون، رزق دیا جا رہا ہے، ان کی حیات ہے، تم شعور نہیں کر سکتے وہ حیات کیسی ہے۔ چنانچہ احادیث میں آیا ہے کہ شہداء جب شہید ہو کر اللہ کے یہاں جاتے ہیں، کئی کتب احادیث میں اس کا ذکر ہے، ان کی خواہش یہ ہے جب کبھی اللہ تعالیٰ ان کی طرف نظر عنایت فرما کر پوچھتا ہے کہ تمہاری کوئی خواہش ہے، تو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں حیات دے، زندگی دے، دنیا میں بھیج۔
پھر جائیں گے تیرے نام پر شہید ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نہیں، ایک ہی دفعہ ہے، دنیا کا حساب ایک ہی دفعہ ہے، بار بار نہیں۔ تو شہداء کی یہ خواہش ہے، اور وہ ہے کہاں؟ رزق کہاں ہے؟ اللہ تعالیٰ شہداء کی روحوں کو سب پرندوں کے خالب میں عرش الہی کے پاس خندلوں میں رکھا ہے۔ وہ جاتے ہیں جنت کے جو ہے پھل وغیرہ کھاتے ہیں اور سیر کرتے ہیں، اپنے خندلوں میں واپس آتے ہیں، احادیث میں اس کا ذکر ہے۔ تو یہ ان کی زندگی کہاں ہے؟ شہداء خبروں میں زندہ نہیں ہے، اور پھر ان کی حیات ہے تو وہاں پر ہے، عند ربہم یرزقون، ان کو وہاں رزق دیا جاتا ہے۔ اب ان کا جو کنڈیشن ہے، فرحین بما آتاہم اللہ، یہ جو اللہ تعالیٰ جو کچھ ان کو اپنے فضل سے من فضل ہی جو کچھ دیا ہے وہ بہت خوش ہے۔ وہ جو حیات ہے ان کی، وہ اس میں یہ لوگ بہت خوش ہیں۔ پھر وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ، اور جو لوگ ابھی شہادت کے درجے پہ نہیں پہنچے، ابھی ان کے بھائی وغیرہ خاندان رشتہ دار جو دنیا میں ہیں، ان کے لیے یہ آرزو کر رہے ہیں کہ وہ جب بھی دنیا سے واپس ہوں تو ان کو بھی شہادت کا درجہ مل جائے۔ یہ ان کی خواہش ہے شہداء کی، ہم کو یہ انعام ملا، اکرام ملا، ہمارے لواحقین، ہمارے رشتہ دار اور ہمارے اولاد کو بھی جو ہے اے اللہ یہ مقام عطا کر، اللہ خوف علیہم ولا ہم یحزنون، اس لیے کہ ان کے اوپر نہ کوئی خوف ہے اور نہ کوئی غم ہے۔ یستبشرون بنعمت من فضلہ، خوشیاں منا رہی، خوش ہے جو اللہ کی طرف سے ان کو جو کچھ ملا ہے، یہ شہداء کرام کو جو کچھ دیا گیا ہے یہ بہت خوش ہے اس میں جو ہے اللہ کے فضل سے۔ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُؤْمِنِينَ، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ کسی بھی ایمان والے کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ یہ 3 آیتیں تھے سورہ آل عمران کے، یہ 3 آیتیں اور وہ آیت یہ ثابت کر رہے ہیں کہ ان کا تعلق شہید فی سبیل اللہ سے ہے۔ اب یہاں پر ایک مسئلہ یہ ہے کہ خصوصاً اللہ تعالیٰ یہ شہداء کے لیے جو اللہ کے راستے میں شہید ہوتے ہیں ان کے لیے یہ کیوں فرمایا کہ جو ہے نا مت کہو انہیں مردہ، ولا تقولوا لمن یقتل فی سبیل اللہ اموات، انہیں مردہ مت کہو۔ دیکھیے جب اللہ کے رسول ہجرت کی مکے سے مدینہ جانے کے بعد 2 ہجری میں جنگ بدر ہوئی، 17 رمضان 2 ہجری، اس میں 70 کفار مارے گئے، 14 صحابہ کرام مارے گئے، شہید ہوئے۔ اور 3 ہجری 1 سال کے بعد، یہ 17 رمضان کو ہوا، 17 شوال 3 ہجری کو جنگ احد ہوئی ہے، اس میں 70 صحابہ کرام شہید ہوئے، بڑے بڑے نامور، حضرت حمزہ، مصعب بن عمیر، بڑے بڑے چوٹی کے صحابہ کرام شہید ہوئے۔ منافقین کو یہ موقع مل گیا کہ جو ہے اب اللہ کے رسول کو جو ہے نا یہ تمام شہداء کا الزام اللہ کے رسول پر ڈالا جائے۔ بولے کہ لے جا کے ان کو تجربہ نہیں تھا، کچھ نہیں تھا، لے جا کے اتنی بڑی تعداد صحابہ کرام کی شہید کر دیے۔ چنانچہ آل عمران میں ذکر ہے لو اطاعونا ما قتلوا، یہ ہماری بات مان لیتے، منافقین کا کہنا ہے یہ لوگ ہماری بات مان لیتے، جنگ احد میں ان کا اصرار تھا جنگ نہیں ہوتی، آپ یہاں بیٹھیے، لو اطاعونا یہ ہماری اطاعت کرتے، ہماری بات مان لیتے، ما قتلوا قتل نہیں کیے جاتے تھے۔ دیکھیے آپ، اور ایک جگہ ہے لو کانوا عندنا، اگر یہ ہمارے پاس رہتے جنگ میں شریک نہیں ہوتے، ما ماتوا و ما قتلوا، نہ مرتے نہ قتل ہوتے، خواہ مخواہ جا کے جو ہے نا شہید ہو گئے، مر گئے۔ اللہ تعالیٰ یہ موت کو، یہ جو ان کے قول تھے اس کے جواب میں بتایا یہ مر گئے نہیں۔ دیکھیے اب یہاں پر بھی جو ہے نا عام آدمی مرتا ہے، لیکن اگر کوئی ملک کی دفاع کے لیے جا کے مرتا ہے تو اسے کیا کہتی ہے حکومت؟ شہید، امر، ملک کی بقا کے لیے، دفاع کے لیے جو مرتا ہے، یہ اسلام کی دفاع ہے نا۔ اسلام کے لیے جب مرتا ہے، اسلام کے لیے جو جان دیتا ہے، انہیں ان کا رتبہ یہ ہے کہ مردہ مت کہو، ان کے لیے یہ اعزاز ہے۔ یہ آیت ہے، یہ آیت کا مطلب یہ ہے۔ اب ہمارے ذہنوں میں جو کچھ بیٹھا ہوا ہے وہ کیا ہے
ہم سمجھ رہے ہیں کہ یہ آیت کو لے کے اکثر لوگ جہاں پر بھی ذکر ہوتا وہ یہ کہتے کہ جو بھی ایک مزار دکھ گئی، جو بھی ایک گنبد دکھ گئی، جو بھی جو ہے نا ایک کسی بھی ایک اونچی جو ہے نا مقبرہ نظر آ گیا، یہ سمجھتے ہیں یہ اللہ والے ہیں اور یہ خبروں میں زندہ ہے۔ دیکھیے جو نہ انگلی کٹایا، نہ سر کٹایا، نہ زخم کھایا، ان کو ہم زیادہ سے زیادہ صالحین کہہ سکتے ہیں۔ یہ خبروں میں جب صحابہ کرام جو شہادت کے درجے پہ پہنچے وہ خبروں میں زندہ نہیں ہے، لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اکثر جہاں پر بھی بحث چھڑتی ہے تو کہتے ہیں کہ نہیں بھائی اولیاء اللہ خبروں میں زندہ رہتے ہیں۔ چنانچہ یہی آیت ان کے اوپر چسپاں کرتے ہیں، بولتے ہیں کہ نہیں بھائی اللہ والے خبروں میں زندہ ہیں۔ قرآن اس کی نفی کیا ہے، قرآن بیان کیا ہے کہ خبروں میں کسی کی بھی زندگی نہیں ہے، یا تو وہ عالم برزخ ہے، وہ عالم برزخ میں سے یا تو وہ سجین میں ہے یا تو علیین میں ہے، واللہ اعلم بالصواب۔ اور پھر اکثر جو ہے نا مزاروں کے اوپر جو ہے نا ایک آیت لکھ دی جاتی ہے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ مطلب کیا ہوا؟ الا ان، خبردار، بے شک اللہ کے دوستوں کو نہ خوف ہے نہ غم ہے، یقیناً۔ لیکن اس آیت کا تعلق سب سے پہلے اول مخاطب کون تھے؟ اس کے اول مخاطب تو صحابہ کرام ہی تھے، وہی جو شہادت کے درجے پہ پہنچے، اور جو جید صحابہ کرام ہے وہ اول مخاطب، یہ خطاب تو انہی سے کیا ہے۔ ان کو نہ خوف ہے نہ غم ہے، یہ بات ہے اس میں۔ مطلب اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ وہ اپنے خبروں میں زندہ ہے۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ کئی جگہ قرآن میں اس کی تردید کیا ہے اور فرمایا والذین، سورہ نحل آیت نمبر 20-21، والذین یدعون من دون اللہ لا یخلقون شیئا وہم یخلقون۔ وہ لوگ جو اللہ کو چھوڑ کر، یاد رکھیے آپ، من دون اللہ، مع اللہ، قرآن میں بکثرت آیا ہے مع اللہ، اللہ کے ساتھ، ولا تدعوا مع اللہ الہا آخر، اللہ کے ساتھ کسی کو معبود سمجھ کے، مددگار سمجھ کر مت پکار۔ کیوں؟ لا الہ الا ہو، نہیں ہے کوئی بھی الہ سوائے اس کے، کل شیء ہالک، ہر شخص فنا ہونے والا ہے، اسی الا وجہ، اسی کی ذات باقی رہنے والی ہے۔ اور مع اللہ، اللہ کے ساتھ کسی کو دوسرے کو مددگار سمجھ کر مت پکار، اور من دون اللہ، اللہ کے سوا، اللہ کو چھوڑ کر بھی مت پکار، اللہ کے سوا مت پکار۔ والذین یدعون من دون اللہ لا یخلقون شیئا وہم یخلقون، جو لوگ اللہ کو چھوڑ کر دوسروں سے دعائیں کرتے ہیں، یدعونا، اس کا کیا ہے؟ مادہ کیا ہے؟ دعا کیا ہے؟ فریاد ہے۔ دعا مخ العبادہ ہے، مغز ہے، اصل عبادت، الدعاء هو العبادہ، اصل جو ہر عبادت کا جو مغز ہے وہ دعا ہے۔ اسی لیے آپ دیکھے ہوں گے نماز کے لیے وقت ہے، اوقات ہے، حج کے لیے مہینہ ہے، اور پھر ایک سال کا وقفہ ہے، اور پھر رمضان کے لیے بھی ایک مہینہ آنا ضروری ہے۔ لیکن دعا جو تمام عبادتوں کا مغز ہے، اصل چیز ہے، اس کے لیے آپ کو نہ تو وضو کی ضرورت ہے، نہ غسل کی ضرورت ہے، نہ ٹائم کی ضرورت ہے، نہ مقام کی ضرورت ہے، نہ قبلے کی ضرورت ہے۔ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے آپ کبھی بھی دعا کر سکتے ہیں، کنیکشن ہے براست اللہ تعالیٰ سے۔ تو جو لوگ اللہ کو چھوڑ کر دوسروں سے دعائیں کرتے ہیں، والذین یدعون من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کر دوسرے، لا یخلقون شیئا، وہ کسی چیز کو بھی پیدا نہیں کیا، وہم یخلقون، بلکہ وہ خود مخلوق ہے۔ وہ جو ہے نا جن کے پاس جا کے دعائیں کر رہے ہیں، وہ کسی چیز کو بھی پیدا نہیں کیے ہیں، اللہ خالق ہے، اس کی تمام جتنی بھی مخلوقات ہے وہ اس کی مخلوق ہے۔ اب ان کا کنڈیشن کیا ہے؟ امواتن، وہاں پر بتایا گیا تھا امواتن غیر احیاء، مردہ ہے، زندہ نہیں ہے۔ قرآن کی صریح آیت ہے۔ دیکھیے آپ، اس سے مراد کوئی بت نہیں ہے، یہ شجر حجر چاند سورج سمندر یہ نہیں، یہ لوگوں کو قیامت کے دن نہیں اٹھایا جائے گا، بلکہ یہ ہے امواتن غیر احیاء، یہ مردہ ہے، زندہ نہیں ہے۔ وما یشعرون ایان یبعثون، اور قیامت کے دن انہیں کب اٹھایا جائے گا حساب کتاب کے لیے، اس کا بھی ان کو شعور نہیں ہے۔ ظاہر ہے کوئی پہاڑ، پانی، سورج چاند کو تو نہیں اٹھا دینا حساب کتاب کے لیے،
کیوں کہا جا رہا ہے وما یشعرون ایانا یبعثون؟ انہیں پتہ نہیں ہے کہ انہیں خود کب اٹھایا جائے گا۔ دیکھیے اب ہم سمجھتے ہیں جا کر یہ ہمارے آنے کی بھی خبر ہے، جانے کی بھی خبر ہے، ہمارے دلوں میں جو وسوسے ہیں وہ بھی جانتے ہیں، ہماری لینگویج بھی، ہمارے وسوسے بھی جانتے ہیں، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا بتا رہے ہیں؟ تمہارے آنے جانے کا یا تمہارا ضرورتوں کا، تمہارے مشکلوں کا خیال تو بہت دور کی بات ہے، انہیں خود کب اٹھایا جائے گا اس کا بھی ان کو شعور نہیں ہے۔ اس لیے سورہ احقاف آیت نمبر 5 اور 6 وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ مَن لَّا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَن دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ۔ اس سے بڑھ کر گمراہ اور کون ہو سکتا ہے؟ سوالیہ جملہ ہے۔ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو، جو پکارے ایسوں کو، ایسوں سے دعا کرے، جو مَن لَّا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، اس کی پکار کو، آنے والے کو قیامت تک کے لیے بھی اگر وہ کھڑے کے پکار رہا ہے، نہیں پکار سن سکتا، نہ اس کی ضرورت کو پوری کر سکتا، نہ اس کی حاجت دور کر سکتا۔ اس کا ریزن کیا ہے؟ کیوں نہیں کر سکتا؟ اس لیے وَهُمْ عَن دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ۔ دیکھیے آپ دعا کا لفظ آ گیا ہے، وہ ان کی دعا سے بے خبر ہے۔ غافلون بے خبر ہے، حیات نہیں ہے، زندہ نہیں ہے، مٹی ٹیلے کے اندر نہیں دیکھ رہی وہاں سے۔ نیکوکاروں کے لیے اللہ تعالیٰ اعلیٰ علیین وہ مقام رکھا ہے، وہاں ہیں ان کی ارواحیں، یہاں نہیں ہیں۔ یا تمہاری حاجت روائی، مشکل کشائی، اولاد دینا اور جو ہے نا تمہیں تمہارے تکالیف کو دور کرنا، اس کے لیے نہیں ہے۔ وَهُمْ عَن دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ، تمہاری وہ دعا سے غافل ہے۔ دیکھیے آپ اس کا بھی تعلق بالراست وہ ہستیوں سے ہے جو لوگ جا کر پکارتے ہیں۔ آیت نمبر 6 وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءَ، جب قیامت قائم ہوں گی تو یہ جب خبروں سے نکلیں گے تو پھر یہ ان کے دشمن بن جائیں گے، اعداء، دشمن ہو جائیں گے۔ کیوں دشمن ہوں گے؟ قیامت کا دن ہے، اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام کو بھی کٹہرے میں لائیں گا۔ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي مِن دُونِي أَوْلِيَاءَ وَأُمِّيَ مِن دُونِي أَوْلِيَاءَ، کیا تم نے کہا تھا کہ تم کو اور تمہاری ماں کو میرے سوا کارساز معبود بنا لو؟ ہر شخص، ہر فرد ڈرے گا اس دن، تمام پیغمبر لائے جائیں گے ایسے ٹائم پہ جو لوگ جا کے ان کے پاس نیازیں کرے ہیں، بکرے کاٹے ہیں اور دعائیں کرے ہیں، فریادیں کرے ہیں، آہ بکارک کرے ہیں اور طواف کرے ہیں، وہ لوگ جب خبروں سے نکلیں گے تو وہ ڈر رہے ہوں گے کہ مبادا اللہ تعالیٰ کہیں ہمیں ان کے بارے میں کہیں سوال نہ کر لے۔ اس لیے وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءَ، جب قیامت قائم ہوں گی، جب لوگ خبروں سے نکلیں گے تو وہ ان کے دشمن ہو جائیں گے۔ وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ، اور ان کی پکار کا، ان کے جو کچھ بھی عبادتیں جو کیے تھے نا، وہ اس کا صاف انکار کر دیں گے۔ دیکھیے آپ اس کا بھی تعلق وہی ہے جو اب ایک دلیل یہ دیتے ہیں کہ لوگ نہیں بھائی یہ آیتیں جو ہے نا بتوں کے متعلق ہے، قرآن میں ایسا کہیں پر نہیں ہے، بلکہ سورہ انبیاء میں اللہ تعالیٰ فرمایا ان الذین تدعون من دون اللہ عباد امثالکم، اللہ کو چھوڑ کر جن کے پاس جا کے تم دعائیں کر رہے نہیں، عباد امثالکم، وہ بھی تمہاری طرح بندے ہیں میرے۔ دیکھیے آپ، بندے ہیں، عباد جمع، عبد کی جمع، وہ بھی میرے بندے ہیں۔ لہذا یہ کہنا کہ وہ جو ہے نا الگ ہے، نہیں۔ سورہ اعراف آیت نمبر 191 192 ایشرکون ما لا یخلق شیئا وہم یخلقون، کیا تم میرا ایسوں کو شریک ٹھہراتے ہیں؟ دیکھیے آپ، جو کچھ پیدا نہیں کی ہے، نہ کسی کو اولاد دے سکتے، نہ ان کی مشکل کشائی کر سکتے، نہ ان کی فریاد ان کی دور کر سکتے ہیں۔ یشرکون ما لا یخلق، جو کچھ بھی نہیں پیدا کرتے، وہم شیئا وہم یخلقون، بلکہ وہ خود پیدا کیے گئے ہیں۔ لا یستطیعون لہم نصرا وہم لا ینصرون، نہ یہ کسی کی مدد کرنے کا ان کو اختیار ہے، ان کے پاس وہ طاقت ہے، وہ قوت ہے کہ وہ آنے والے کی کسی کی مدد کر سکے، اور نہ جو ہے نا وہ خود اپنی مدد۔ دیکھیے آپ، لا یستطیعون لہم نصرا ولا انفسہم ینصرون، اور نہ وہ خود اپنے آپ مدد کر سکتے ہیں۔
اس لیے چیلنج کر کے بتایا گیا ہے سورہ فاتر آیت نمبر 13 میں، اللہ تعالیٰ ذالکم اللہ ربکم لہ الحق، دیکھو حقیقی معبود تمہارا اللہ ہے، اسی کی بادشاہ ہے۔ سورہ اعراف میں جیسا فرمایا تھا الا لہ الخلق والامر، خبردار مخلوق میری ہے، حکم میرا چلے گا، مخلوق کے اوپر میرا ہے۔ اس لیے یہاں پر کیا بتایا اللہ تعالیٰ، دیکھیے آپ کلیئر، یعنی بات اتنی واضح رہنے کے بعد بھی جو ہے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو ہے نا نہیں یہ لوگ بھی کچھ کر سکتے ہیں۔ اب ان کی حقیقت کیا ہے؟ ان الذین تدعون من دونہ ما یملکون من خطمیر، سورہ فاتر آیت نمبر 13۔ جو لوگ دوسروں کے پاس جا کے دعائیں کرتے ہیں ان کی حقیقت یہ ہے ما یملکون من خطمیر، یہ کھجور کے گٹلی کے اوپر جو باریک جھلی ہوتی ہے نا اس کا بھی اختیار نہیں رکھ سکتے لوگ، ان کے پاس اتنا بھی پاور نہیں ہے۔ ان تدعوہم لا یسمعوا دعاکم، اگر تم انہیں پکارو تو یہ تمہاری پکار کا جواب نہیں، تمہاری دعا نہیں سن سکتے۔ اگر تم بضد ہے ولو سمعوا ما استجابوا لکم، اگر تم بضد ہے کہ یہ لوگ ہماری دعا سنتے ہیں تو یاد رکھیے آپ تمہاری جو ہے نا ما استجابوا لکم، کوئی دعا کو قبول نہیں کر سکتے۔ پھر وہی آیت ہے، دیکھیں آپ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ، جب قیامت قائم ہوگی تو پھر یہ تمہارا یہ جو شرک کا جو عقیدہ تھا اور ہمارے یہاں آ کے جو شرکیہ تم کام انجام دیے ہیں وہ لوگ اس کا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ صاف انکار کر دیں گے بِشِرْكِكُمْ، تمہاری شرک سے۔ وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ باخبر آپ کو اس کی اطلاع دے رہا ہے۔ یہ چند آیتیں تھے، لہذا اب یہ جو شہادت کا جو مہینہ ہے یہ شہید فی سبیل اللہ وہی ہے جو اللہ کے یہاں زندہ ہے اور ان کی زندگی کیسی ہے وہ واضح ہو چکی ہے۔ لہذا ہر گمت دیکھ کے یہ سمجھنا یہ انہوں زندہ ہے، ہمارے دلوں کے حال سے واقف ہے، نہیں۔ سورہ اللہ تعالیٰ ملک میں فرمایا الا یعلم من خلق وهو اللطیف الخبیر، جو پیدا کیا ہے وہی اپنے بندوں کے وسوسوں سے، حاجات سے، دعاؤں سے واقف ہے، دوسرے نہیں۔ لہذا جو ہے یہ مہینے کو محرم کا ماتم بنا لینا اور شہید بول کے جو ہے نا ماتم کرنا، روٹا بنا لینا، شربتہ پی لینا اور اس میں جو ہے نا غم کا اظہار کرنا، یہاں پر یستبشرون بنعمت من اللہ، خوشیاں منا رہے وہ لوگ شہادت کے درجے کو، اور ہم جو ہے نا ماتم کر رہے ہیں، ہائے مر گیا، ہائے مر گئے، ہائے مر گئے بول کے۔ یہ تو یعنی یہ ماتم اس بات کی علامت ہے کہ ان کی شہادت سے ہم خوش نہیں ہیں، یعنی نہیں شہید ہونا تھا اس لیے ماتم ہو رہا ہے۔ شہادت ہر مسلمان کا جو ہے ایمان یہ ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے شہادت کی موت نصیب کی ہے۔ اگر کسی کے دل میں یہ نہیں ہے آرزو تو پھر اللہ کے رسول فرمائے کہ اس کا ایمان کمزور ہے۔ یہ چند باتیں تھے، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے سب کو قرآن و سنت کے مطابق عمل کرنے والا بنائے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، اے ہمارے پروردگار ہمیں دنیا اور آخرت دونوں میں بھلائی عطا کر اور جہنم کے عذاب سے بچا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔